ابھی تک مصنف علیہ الرحمہ نواقض وضو کو بیان کر رہے تھے، وضو کو کون کون سی چیزیں توڑنے والی ہیں۔ اب یہاں سے آگے غسل کے فرائض کو بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، اور دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا فرض ہے تمام بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 فرض ہیں غسل کے۔ پھر آگے غسل کرنے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کرنے والا غسل کرنا شروع کرے تو سب سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے، جیسا کتاب کے اندر مذکور ہے عبارت کے اندر، اسی انداز سے کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ ہاتھوں کو دھو لیا۔ ہاتھوں کو دھونے کے بعد جو ہے کتاب کے اندر مذکور ہے کہ اگر شرمگاہ پر کوئی ناپاکی لگی ہو تو اس ناپاکی کو دھونا ہے۔ ناپاکی کو دھونے کے بعد اس نجاست کو زائل کرنے کے بعد پھر اس طرح وضو کرنا ہے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ نماز کے لیے جس طرح وضو کرتے ہیں ویسے ہی وضو کرنا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ نماز کے لیے جب ہم وضو کرتے ہیں تو اسی وقت پیر بھی دھوتے ہیں، لیکن یہاں پر پیر نہیں دھونے ہیں۔ اگر نیچے جہاں پر آپ غسل کر رہے ہیں وہاں پر سخت ہے نیچے، تو آپ جو ہے اس وقت بھی پیروں کو دھو سکتے ہیں اور بعد میں پیروں کو دھو سکتے ہیں اگر پانی جمع نہ ہوتا ہو۔ پھر جب آپ نے وضو کر لیا تو وضو کرنے کے بعد جو اپنے سر پر پانی بہانا ہے، پھر اپنے تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا ہے، پھر اس جگہ سے ہٹ جانا ہے اور پیروں کو دھونا ہے۔ تو یہ ہے مختصر انداز میں غسل کرنے کا طریقہ۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ وفرض الغسل، اور غسل کے فرض، المزمزۃ کلی کرنا، والاستنشاق اور ناک میں پانی ڈالنا، وغسل سائر البدن اور تمام بدن کا دھونا۔ یہ تو غسل کے اندر فرض ہیں، 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور تمام بدن کا دھونا۔ آگے جو ہے غسل کی سنتیں بیان کر رہے ہیں اور طریقہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ وسنت الغسل، اور غسل کی سنتیں، سنت اور غسل کی سنت یا غسل کا طریقہ یہ بیان کیجئے۔ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان یبدأ المغتسل، یہ کہ غسل کرنے والا شروع کرے گا، غسل کرنے والا شروع کرے گا، بغسل یدیہ، اپنے ہاتھوں کو دھونے کے ذریعے سے، وفرجہ، اور اپنی شرمگاہ کو دھونے کے ذریعے سے، ویزیل النجاست، اور زائل کرے گا نجاست، ان کانت علی بدنہ، اگر اس کے بدن پر ہو، اگر اس کے بدن پر کوئی ناپاکی لگی ہو، چاہے بدن پر لگی ہو یا شرمگاہ پر ناپاکی لگی ہو تو اس کو دھونا ہے۔ اب دھونا کیوں ہے؟ دھونا اس لیے ہے کہ بھائی اگر آپ ناپاکی کو نہیں دھوئیں گے، فوراً جو ہے پانی ڈالیں گے پورے بدن پر تو وہ ناپاکی پھیل جائے گی، پورے بدن پر پھیل جائے گی۔ اس لیے پہلے ناپاکی کو دھوئے اور اس جگہ کو پاک کرے، پھر اس کے بعد جو ہے پانی بہائے پورے بدن پر، پورے بدن پر نہیں بلکہ پھر وضو کرنا۔ ثم یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، ثم یتوضأ، پھر وہ وضو کرے گا وضوءہ للصلاۃ، جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے، الا رجلیہ، مگر اپنے پاؤں کو نہیں دھوئے گا، اپنے پاؤں کو نہیں دھوئے گا۔ اس میں 2 طریقے ہیں، یا تو جس جگہ پر غسل کر رہا ہے وہاں پر پانی جمع ہوتا ہوگا یا نہیں ہوتا ہوگا۔ جیسے پرانے زمانے کے اندر غسل خانے ہوا کرتے تھے، مٹی کے ہوا کرتے تھے، وہاں پر پانی جمع ہوتا تھا، اور آج کل کے زمانے میں جو غسل خانے وہ بالکل سخت ہیں، نیچے سے سیمٹ ہوتا ہے۔ تو اب پیروں کو غسل سے پہلے بھی دھو سکتا ہے اور غسل کے بعد بھی دھو سکتا ہے، لیکن اب اگر پانی جمع ہوتا ہو تو اب پھر پیر نہیں دھونے ہیں، غسل وغیرہ کرنے کے بعد پھر جو ہے وہاں سے ہٹ جانا ہے اور اپنے پیروں کو دھونا ہے۔ ثم یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، پھر وضو کرے گا جس طرح وضو کرتا ہے نماز کے لیے، چہرہ دھوئے گا، بازو دھوئے گا، سر کا مسح کرے گا وغیرہ وغیرہ، الا رجلے، مگر اپنے پیروں کو۔ ثم یفیض الماء علی راسہ، پھر پانی بہائے گا اپنے سر پر، وعلی سائر بدنہ، اور اپنے تمام بدن پر، ثلاثاً، 3 مرتبہ، 3
मरतबा। सुम्मा यतनहा अन ज़ालिकल मकान, फिर हट जाए, यतनहा फिर हट जाए उस जगह से, फयगसिलु रिजलैहि, फिर अपने पैरों को धोएगा। तो यह हटना उस सूरत में है जब पानी जमा होता होगा, और अगर पानी जमा ना हो तो फिर हटने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दोनों सूरतें जायज़ है, पहले भी पैर धो सकते हैं और बाद में भी पैर धो सकते हैं। ये तो गुस्ल का इन्होंने सुन्नत तरीक़ा इन्होंने बयान किया मुख्तसर अंदाज में कि पहले हाथों को धोना है और नापाकी लगी हो उसको धोना है, फिर उसके बाद जो है वज़ू करना है, और वज़ू करने के बाद जो है सर पर पानी डालना है, पूरे बदन पर पानी डालना है, फिर उसके बाद उस जगह से हट जाना है और पैरों को धोना है, तो मसनून तरीक़े से गुस्ल अदा हो जाएगा। तर्जमा देख लें ज़रा। और फ़र्ज़ुल गुस्ली, और गुस्ल के फ़र्ज़, अल-मज़मज़तु कुल्ली करना, वल इस्तिनशाक़ु, और नाक में पानी डालना, व गस्लु साइरिल बदनी, और तमाम बदन का धोना। साइर के माने तमाम, गस्ल माने धोना, और तमाम बदन का धोना। व सुन्नतुल गुस्ली, और गुस्ल का तरीक़ा, अन यब्दअल मुग़तसिलु, ये कि गुस्ल करने वाला शुरू करेगा, बिगस्ली यदैहि, अपने हाथों को धोने के ज़रिए से, व फ़र्जिही, और अपनी शर्मगाह को धोने के ज़रिए से, व युज़ीलु नजासता इन कानत अला बदनिही, और नजासत को ज़ाइल करेगा अगर उसके बदन पर हो। थुम्मा यतवज़्ज़उ वुज़ूअहु लिस्सलाह, फिर वो वज़ू करेगा जिस तरह नमाज के लिए वज़ू करता है। इल्ला रिजलैहि, मगर पैरों को नहीं धोएगा। थुम्मा युफ़ीज़ुल माअ अला रासिही, फिर पानी बहाएगा अपने सर पर, व अला साइरि बदनिही, और अपने तमाम बदन पर, सलासन कितनी मरतबा? 3 मरतबा। सुम्मा यतनहा अन ज़ालिकल मकान, फिर उस जगह से हट जाएगा, फ़यग़सिलु रिजलैहि, और फिर वह अपने पैरों को क्या करेगा? धोएगा। वलैस अलल मरअति अन तनक़ुद दफ़ाइरहा फ़िल गुस्ल इदा बलगल माउ उसूल अश-शअरी। यहाँ पर औरत का मसला बयान कर रहे हैं कि औरत जो है गुस्ल के अंदर अपने बालों को, जो गेसू होते हैं और बटे हुए बाल होते हैं, गुस्ल में उनको धोना है या नहीं धोना है, अगर धोना है तो कितना धोना है, उसको बयान कर रहे हैं। देखिए, वलैस अलल मरअति, और नहीं फ़र्ज़ है औरत पर, क्या तर्जमा करेंगे? और नहीं फ़र्ज़ है औरत पर, क्या? अन तनक़ुज़ा, ये कि वो खोले, ज़फ़ाइरहा, अपने गेसुओं को। ज़फ़ाइर ज़फ़ीरा की जमा है गेसू, और गेसू किसको कहते हैं? गेसू कहते हैं कि भाई कभी जो है उसकी चोटी यहाँ से बनाते हैं बालों की गूंद कर, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, एक तरीक़ा तो ये है। और कभी कभी जो है गेसू जो है वो एक ही तरह बनाते हैं, पूरे नीचे डाल देते हैं, या 2 तरीक़े से बनाते हैं। जैसे आपने खाना बदोशों को देखा होगा कहीं रास्ते में, उनकी जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं तो यहाँ से उनके गेसू बनाते हैं, इधर से उधर से, वगैरह वगैरह। और आजकल के हमारे मस्तूरात जो है वो गेसू के बनाने के अजीब तरीक़े हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। कभी यहाँ पर बांध देते हैं, कभी यहाँ पर बांध देते हैं, और कभी जो है पीछे लटका देते हैं, और लटकाते भी हैं, 2 रस्सियाँ बनाते हैं पीछे से। तो ये फरमा रहे हैं नहीं फ़र्ज़ है औरत पर अन तनक़ुज़ा ज़फ़ाइरहा, ये कि वो खोले अपने गेसुओं को, फ़िल गुस्ल, गुस्ल के अंदर, फ़िल गुस्ल, गुस्ल के अंदर, इदा बलगल माउ, जब पानी पहुँचे, उसूल अश-शअरी, बालों की जड़ तक। देखिए, इसमें 2 सूरतें हैं। अगर औरत के बाल खुले हुए हैं, गेसू नहीं बनाई हैं उन्होंने, औरत के बाल खुले हुए हैं, चारों तरफ से खुले हुए हैं, फिर पूरे बालों का भिगोना, पानी डालना और जड़ों तक पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है। अगर औरत के बाल खुले हुए हैं, गेसू नहीं बनाई है उसने, और चारों तरफ से खुले हुए बाल हैं, फिर जो है पानी पहुंचाना वाजिब है, पूरे बालों को धोना फ़र्ज़ है, और बालों की जड़ों तक पहुंचाना लाजिम है पानी। लेकिन अब अगर उसने गेसू बनाए हैं, चारों तरफ से उनको गुंदा हुआ, बालों को गुंदा हुआ है, गेसू बनाए हुए हैं, चोटियाँ बनाई हुई हैं, तो अब खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पानी बालों की जड़ों तक पहुंच जाता है तो फिर इन बालों को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। पानी जो है बालों की जड़ों तक पहुंच जाना चाहे तो इसका गुस्ल क्या हो जाएगा? अदा हो जाएगा। और अगर पानी जो है बालों की जड़ों तक नहीं पहुंचेगा फिर तो खोलना ज़रूरी है। फिर खोलना क्या है?
کیونکہ سوکھا رہ جائے گا. اب جب سوکھا رہ جائے گا، بالوں کی جڑ سوکھی رہ جائے گی، تو پھر غسل کیسے ہو جائے گا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی پہلی صورت میں آپ نے یہ کہا کہ اگر بال کھلے ہوئے ہوں تو پھر پورے بالوں کا بھگونا، ان کو تر کرنا اور جڑوں تک پانی پہنچانا فرض ہے. لیکن اب اگر اس نے گیسو بنائے ہوئے ہیں تو پھر پورے بالوں کو تر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانا لازم ہے. ایسی صورت میں ان گیسوں کو کھولنا کیوں نہیں ضروری ہے، سوال ہے. تو اس کا جب یہ ہو جائے گا، جواب یہ دیا جائے گا کہ ان چوٹیوں کو کھولنا ان میں حرج لازم آئے گا، اس کو پریشانی ہوگی کھولنے میں. اس لیے شریعت نے اس کو کیا کیا ہے؟ معاف کیا ہے کہ اگر پانی جو ہے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ، اور نہیں فرض ہے عورت پر، ان تنقض ظفائرها، یہ کہ وہ کھولے اپنے گیسوؤں کو، فی الغسل، غسل کے اندر، اذا بلغ الماء، جب پانی پہنچے، اصول الشعر، بالوں کی جڑ تک. والمعانی الموجبۃ للغسل انزال المنی على وجہ الدفق والشہوۃ من الرجل والمرأة. اب یہاں سے آگے موجبات غسل کو بیان کر رہے ہیں کہ غسل کے اسباب کیا کیا ہیں اور غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے. غسل کو واجب کرنے والے اسباب کیا کیا ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں. والمعانی الموجبۃ للغسل، اور غسل کو واجب کرنے والے اسباب، المعانی کا ترجمہ کریں گے اسباب، اور غسل کو واجب کرنے والے اسباب یا غسل کو واجب کرنے والی چیزیں، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں. پہلا سبب کیا ہے؟ انزال المنی، منی کا خارج ہونا، منی کا نکلنا یا منی کا خارج ہونا، علی وجہ دفق، کود کر، والشہوۃ، اور شہوت کے ساتھ، من الرجل، مرد سے ہو، والمرأۃ، اور عورت سے ہو. والمعانی الموجبۃ للغسل، اور غسل کو واجب کرنے والی چیزیں اور غسل کو واجب کرنے والے اسباب، انزال المنی، منی کا نکلنا، علی وجہ دفق، کود کر، والشہوۃ، اور شہوت کے طریقے پر، من الرجل والمرأۃ، عورت سے ہو اور مرد سے ہو، مرد سے اور عورت سے. کیا مطلب یہ ہے کہ غسل کو واجب کرنے والا یا واجب کرنے والی جو پہلی چیز ہے یا واجب کرنے والے جو پہلا سبب ہے وہ منی کا نکلنا ہے. اور آگے شرط لگا رہے ہیں کہ منی کا نکلنا کود کر ہونا چاہیے اور شہوت کے ساتھ ہونا چاہیے. لہذا غسل کا پہلا سبب منی کا کود کر شہوت کے ساتھ نکلنا، چاہے وہ مرد سے ہو چاہے عورت سے ہو، چاہے بیداری کی حالت میں ہو چاہے نیند کی حالت میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، منی کا نکلنا شہوت کے ساتھ غسل کو کیا کرتا ہے؟ واجب کرتا ہے. اب منی کس کو کہتے ہیں؟ منی کی تعریف کیا ہے؟ منی کی تعریف یہ ہے، کیونکہ آگے مزی کا تذکرہ آ رہا ہے اور ودی کا تذکرہ آ رہا ہے. منی کہتے ہیں کہ ایسا گہرا پانی جو کود کر اور شہوت کے ساتھ نکلے اور اس کے نکلنے کے بعد انسان کی طبعی خواہش ختم ہو جائے. لہٰذا جب انسان کے بدن سے ایسا گاڑھا پانی نکلے گا کہ جو کود کر ہو اور شہوت کے ساتھ نکلے اور اس کے بعد انسان کی طبعی خواہش ختم ہو جائے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیا ہے؟ منی ہے. اور اس منی کے نکلنے کی وجہ سے غسل کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. وَالْتِقَاءُ الْخَتَّانَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِنزَالٍ، وَالْتِقَاءُ الْخَتَّانَيْنِ، تو گویا کہ پہلا سبب ہے منی کا نکلنا، چاہے کسی بھی طریقے سے غسل واجب ہو جاتا ہے. دوسرا سبب یہ ہے دو ختنہ ہونے والی جگہوں کا مل جانا، دو ختنہ ہونے والی جگہوں کا مل جانا. ترجمہ کریں گے وَالْتِقَاءُ الْخَتَّانَيْنِ، اور دو ختنہ ہونے والی جگہوں کا مل جانا، من غیر انزال، بغیر کسی انزال کے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ کے اندر داخل ہو جائے یا اس کے ساتھ مل جائے، جو ہی مل جائے تو غسل کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. اب چاہے انزال ہو یا نہ ہو، دونوں پر کیا ہو جائے گا؟ غسل واجب ہو جائے گا. وہی فرما رہے ہیں وَالْتِقَاءُ الْخَتَّانَيْنِ، اور دو ختنہ ہونے والی جگہوں کا مل جانا، من غیر انزال، بغیر کسی انزال کے،
غسل کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے سب سے پہلے غسل کے فرائض کو بیان کیا، پھر غسل کا طریقہ بیان کیا، پھر ضمنی طور پر عورت کے گھیسوں کا مسئلے کا تذکرہ کیا، پھر آگے سے موجبات غسل کو بیان کیا کہ غسل کن کن چیزوں سے نکلتا ہے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ منی کا نکلنا، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ بھائی دونوں ختنہ ہونے والی جگہوں کا مل جانا، تو ان سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ والحیض، اور حیض سے بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ والنفاس، اور نفاس سے بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب حیض ختم ہو جائے گا تو اب غسل کرنا واجب ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی عورت نفاس کی حالت میں ہے، نفاس ختم ہو جائے گا تو غسل کرنا واجب ہے۔ والحیض، اور حیض کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ والنفاس، اور نفاس کے ختم ہونے کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ وسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغسل للجمعۃ والعیدین والاحرام وعرفۃ۔ وسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنت قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الغسل، غسل کرنا، للجمعۃ، جمعہ کے لیے، والعیدین، اور عیدین کے لیے، والاحرام، اور احرام کے لیے، وعرفۃ، اور عرفہ کے دن کے لیے۔ یعنی مطلب یہ ہے جب جمعہ کا دن ہوگا تو غسل کرنا سنت ہے۔ اسی طریقے سے جب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا موقع ہوگا تو نماز سے پہلے غسل کرنا سنت ہے۔ اسی طرح احرام کی حالت میں احرام باندھنا ہو، چاہے وہ حج کا احرام لگانا ہو، چاہے وہ عمرے کا احرام لگانا ہو، چاہے حج اور عمرے کا دونوں کا احرام ایک ہی ساتھ لگانا ہو، تو احرام سے پہلے غسل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اسی طرح عرفہ، 9ویں ذی الحجہ کو عرفات، میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں تمام حاجی، اور وقوف عرفہ ہوتا ہے، تو وقوف عرفہ سے پہلے، وہاں جانے سے پہلے غسل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب اگر کہیں سوال آ جائے گا پرچے کے اندر کہ غسل کرنا کن کن چیزوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے، یا کن کن عبادات کے لیے غسل کرنا سنت ہے، تو وہاں پر آپ یہی لکھ سکتے ہیں کہ جمعہ کے لیے غسل کرنا سنت ہے، عیدین کے لیے غسل کرنا سنت ہے، اور احرام کے لیے غسل کرنا سنت ہے، اور عرفہ کے دن کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ اسی طریقے سے پرچے کے اندر یہ بھی آ سکتا ہے موجبات غسل کو تحریر کریں جو کتاب کے اندر مذکور ہیں، تو ان میں سے پہلا جو سبب ہے وہ منی کا نکلنا، کود کر شہوت کے ساتھ غسل واجب ہوتا ہے، اور دوسرا سبب جو ہے دونوں ختنہ ہونے والی جگہوں کا مل جانا ہے، اور تیسرا سبب یہ ہے کہ جب حیض ختم ہو جائے، اور چوتھا سبب یہ ہے کہ جب نفاس۔ ان 4 موقعوں پر غسل کرنا واجب ہے۔ یا دوسرے انداز سے یہ آئے گا کن کن موقعوں پر غسل کرنا واجب ہے اور کن کن موقعوں پر غسل کرنا سنت ہے، تحریر کریں۔ تو 4 موقعوں پر غسل کرنا واجب ہے، جب منی نکلے غسل کرنا واجب ہے، جب دونوں ختنہ ہونے والی جگہ مل جائے تو غسل کرنا واجب ہے، حیض ختم ہو جائے تو غسل کرنا واجب ہے، یا نفاس ختم ہو جائے تو غسل کرنا واجب ہے، اور کن کن موقعوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ تو وہ 4 چیزیں ہیں، جمعہ کے لیے، عیدین کے لیے، احرام کے لیے، اور عرفہ کے لیے غسل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ بس۔